نارمل ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اتنے مسئلے آگے جا کے بالآخر اطلاع آتی ہے کہ حضرت کا انا للہ ہو چکا ہے، حضرت کا جنازہ ہے، اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نماز جنازہ ہوگا. جو حضرات آنا چاہتے ہیں وہ تشریف لے آئیں. اس کے بعد وہ حضرت قبر میں گئے اور نئے حضرت مارکیٹ میں آنا. جتنے بھی ہم جیسے حضرت ہیں وہ سب اسی طرح مارکیٹ میں آئے، اس پروسیس کو پورا کر کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. یہ کیا کوئی زندگی ہے میرے بھائی؟ بولو نا. یعنی جس کے مسئلے پورے ہو گئے وہ بھی انجام کیا ہے؟ موت. جس کے مسئلے پورے نہیں ہوئے اس کا انجام بھی کیا ہے؟ موت. جس کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس کا انجام بھی موت. جس کا نارمل تھا تو وہ کون سا قیامت کا اعلان کر کے جائے گا؟ ہے بھائی. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے محلے میں، یار یہ مائک کی آواز عجیب سی نہیں ہو رہی؟ گونج رہی ہے. تو ہمیں یاد ہے، گونج کے میرے ہی کانوں میں آ رہی ہے دوبارہ. بچپن میں ہمارے محلے میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا. 55-60 سال ان کی عمر تھی. کوئی بزرگ ہونے میں بھی اختلاف تھا کہ ابھی بزرگ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. جب ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے. جب ان کا انتقال ہوا نا تو جنازے میں ہم بھی گئے. تو آپ کو یاد ہے کہ جنازے میں لوگ کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ بھائی موت تو برحق ہے، ہم سب نے جانا ہے. لیکن میں نے اس جنازے میں ماڈرن بزرگ دیکھے. یہ پرانے زمانے کے بزرگ ہوا کرتے تھے جو اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. جنازے کو دیکھ کے، میت کو دیکھ کے یہ باتیں کیا کرتے تھے. بھائی ایک دن ہم بھی پٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، بھائی ایک دن ہمیں بھی اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے لوگ. اب جب ماڈرن دنیا ہے نا تو اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی. ماڈرن دنیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کیوں مرے یہ، ان کی وجہ، ڈیتھ کی وجہ پہ غور کرو. تو باتیں ہو رہی تھیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے اصل میں ڈالڈا والڈا آ گیا ہے آج کل، کوکنگ آئل صحیح نہیں ہے، غذائیں صحیح نہیں ہیں، اس لیے مرحوم جلدی چلے گئے. 55-60 سال میں تو نہیں جانا چاہیے تھا، تھوڑا 5-6 سال ابھی نکالنے چاہیے تھے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. میں بچہ تھا اس وقت، لیکن مجھے ان کی یہ باتیں بہت بری لگ رہی تھی کہ یہ موقع نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. جیسے ایک امام صاحب نے نکاح پڑھایا، میرے پاس ان کی کمپلین آئی. نکاح پڑھاتے ہوئے وہ شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، وہ فلاں کو تمہارے نکاح میں دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، طلاق دینا ہو تو شریعت کے مطابق دینا، اور 3 طلاقیں دینا حرام ہے، ناجائز ہے. تو پہلے یوں کرنا، پھر یوں کرنا، پھر ایسے کرنا، پھر اگر مجبوری ہو تو دے دینا، ورنہ نہیں دینا. مجھے اطلاع ملی، میں نے کہا یار مسئلہ تو ٹھیک بیان کر رہے ہیں لیکن یہ موقع نہیں ہے. نکاح کی مجلس میں طلاقوں کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے؟ ہر صحیح بات ہر موقع کی نہیں ہوتی. کچھ موقع ہوتے ہیں ان پہ وہ موقع کی بات ہی اچھی لگتی ہے. خوشی کا موقع ہے، آپ طلاقوں کی باتیں کر رہے ہیں. ایک صاحب تھے، ہمارے بیانات بہت سنتے تھے. انہوں نے کہیں شادی کا پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی تو خود ہی سے کہہ دیا کہ اگر حالات صحیح نہ ہوئے، میری بیوی سے نہ بنی تو میں دوسری بھی کر سکتا ہوں. میں دوسری بھی اگر پھڈے ہو گئے تو میں کیا کون سی پھر دوسری شادی بھی کروں گا. وہ لڑکی والوں نے رشتہ ہی توڑ دیا. مجھے آگے بتانے لگے کہ دیکھو یار صاف گوئی کا زمانہ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا تھا اگر ہمارے پھڈے ہوئے تو میں دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں. میں نے کہا یہ صاف گوئی نہیں، صاف گوئی یہ ہوتی ہے کہ آپ بولتے کہ پھر بھی اگر مسئلہ نہ بنا تو میں منہ بھی توڑ سکتا ہوں، اور اگر پھر بھی ہماری آپس میں نہ بنی تو میں طلاق بھی دے سکتا ہوں. تو پوری بات کرتے نا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے سر میں گولی بھی مار سکتا ہوں. اگر مگر لگانا شروع کر دیں تو اس کی تو میرے بھائی ایک بہت طویل فہرست ہے. تو پاگل آدمی، تیری شادی ہو رہی ہے تو خوشی منا، تو محبت کی باتیں کر کہ ماشاءاللہ میں آپ کی بچی کو اچھا رکھوں گا. وہی پولیو کے قطرے والا واقعہ سنا آپ لوگوں نے؟ ایک بڑا زبردست واقعہ ہمارے پاس.
یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جنازے پہ جو کرنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہیں. وہ ڈالڈے اور دیسی گھی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جنازوں پہ کہ کیوں مرے یہ. او بھائی بندہ مر گیا, تم نے بھی کل مرنا ہے, تم نے بھی کل پھٹے پہ لیٹنا ہے, آخرت کی فکر کرو. یہ ڈالڈا یہ یہاں ٹاپک نہیں ہے, یہ کلینک میں ڈاکٹروں پہ اچھا لگتا ہے یہ ٹاپک. یہ کسی اور مجلس میں بیٹھ کے بات کرنا دیسی گھی کھانا چاہیے کہ ڈالڈا کھانا چاہیے. میت پہ تو آپ سوچیں کہ بیٹا تو ڈالڈا کھائے گا یہ دیسی گھی کھائے گا, آنا اسی پھٹے پہ ہی ہے. تو نے بتاؤ یہاں مجھ سمیت آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو پھٹے پہ نہیں لیٹے گا؟ بتاؤ نا میرے بھائی. کوئی ایک ہے جو کہے میں پھٹے پہ نہیں آنے والا؟ آج آپ ڈبل بیڈ پہ سو رہے ہو, آج آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں سو رہے ہو, آج کبھی اے سی کا ٹیمپریچر 17 پہ لے کے آ رہے ہو, ٹھنڈ لگ رہی ہے تو بڑھا کے 22 پہ لے کے جا رہے ہو, اور اٹھنا بھی نہیں پڑ رہا. اتنی سہولت والی زندگی, وہیں بیٹھے بیٹھے نا بٹن دبا کے اے سی کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے. میرے بھائی ایک دن بہت جلد پھٹا بھی آنے والا ہے. مسجد میں جا کے جو پھٹے ہیں نا, ان پھٹوں کی بات کر رہا ہوں میں. جنازوں کے پھٹے یہاں بھی رکھے ہیں امام صاحب, کوئی پھٹا ہے ذرا اگلے بیان میں نا وہ پھٹا یہاں لا کے رکھے. ایک ایک بندے کو لیٹ کے اس پہ پریکٹس کرواؤں گا. لیٹ جا بھی, پریکٹس کرنی چاہیے. لیٹیں, کروٹیں لیں اور بولیں آج تو میں خود ہل رہا ہوں, کل کوئی ہلائے گا تو ہلوں گا, ورنہ ہلوں گا بھی اپنی مرضی سے نہیں. چاہے دیسی گھی کھاؤ یا ڈالڈا کھاؤ, کچھ بھی کھاؤ. جو دیسی گھی بنانے والی کمپنی ہے وہ خود پھٹے پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے, اس کے سارے ڈائریکٹر اور شرکا وہ بھی پھٹے پہ لیٹیں گے ایک دن آ کے. تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا, میں ان کی کا سفارشی بن کے چلا گیا. تو وہ لڑکی, میں کسی میڈیسن کو نہیں مانتا, میں سال تک رہتے ہیں. پیناڈول ٹھیک ہے, دوائیں نہیں کھانی چاہیے, لیکن وہ ایک ہے نا, مجھے واقعات پہ واقعات اتنے یاد آتے ہیں بیان نہ رہ جائے کہیں. وہ پاکستانی, امریکی اور رشین, یہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تینوں لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے, اپنے ملکوں کی تعریف کر رہے تھے. تو ایک امریکن نے کہا ہمارے جو فضائیہ نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہمارے جہاز آسمان کی چھت سے لگ کے چلتے ہیں. بالکل سب حیران ہوئے, بالکل چھت سے. انہوں نے کہا بس تھوڑا سا نیچے. رشین نے کہا ہم نے سمرین کی فیلڈ میں اتنی ترقی کی ہے, ہماری آبدوزیں سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں. دونوں نے کہا بالکل چپک کے. انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار کیا لے کر آؤں. پاکستانی نے کہا کہ ہمارے یہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. میں نے بالکل ناک سے کہا تھوڑا سا نیچے, تھوڑا سا نیچے. تو وہ جب انہوں نے